اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنا بڑا انعام و اکرام عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے تحفے سے بھی نوازا ہے، جو کہ کسی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر رب کائنات کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات سے ہم کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک عورت دیکھی جو کہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور جا کر پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عورت نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ میں بانجھ پن عورت ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ عورتیں مجھے ہر وقت بانجھ پن کی لان تان کرتی رہتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ آپ مہربانی کر کے رب کائنات سے دریافت کر کے آنا کہ میری قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اولاد لکھی ہے کہ میری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام عورت سے وعدہ کر کے چلے گئے کہ میں تیری پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر ضرور بتاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اے مجھے زندگی دینے والے، میں نے آج ایک عورت کو یہ فریاد کرتے ہوئے سنا ہے، اور میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس عورت کو جا کر بتا دو کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے عالی شان ہے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر عورت نے رونا دھونا شروع کر دیا، پر صبر کے علاوہ اس کے پاس بچا بھی کیا تھا۔ وہ صبر کر کے معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ عورت کے دروازہ کھولنے پر ایک فقیر دروازے پر یہ صدا کیے تھا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے واسطے میری مدد کر، اللہ تجھے اس کا بڑا اجر دے گا۔ عورت نے روٹی بنائی اور اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات عورت نے سنی تو عورت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں بے اولاد ہوں، میں بانجھ پن ہوں۔ فقیر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور غفور الرحیم ہے، تو اس فقیر کو جتنی روٹی کھلائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا فرمائے گا۔ عورت نے فقیر کو 4 روٹیاں بنا کر دی اور فقیر دعا دیتا ہوا روٹی لے کر چلا گیا۔ فقیر کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو 4 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ایک دن اس کا سامنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو کہتا تھا کہ تیرے گھر کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گئے اور کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے فرمایا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں، پر اس کو تو نے 4 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تیرا جواب تجھے مل جاتا ہے۔ پہلے یہ پلیٹ لو، اس میں مجھے انسان کا گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن تک انسان کا گوشت تلاش کرتے رہے، ہر بندے سے فرماتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا گوشت مانگا ہے،
پر کوئی اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بندہ گھومتا پھرتا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس بندے نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا بات ہے؟ تم بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سارا قصہ سنا دیا۔ بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور اپنے جسم کے چند حصوں سے گوشت اتار کر دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گوشت لے کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو بستی میں کیا لینے گیا تھا؟ تو بھی تو انسان ہے، تو اپنا گوشت بھی دے سکتا تھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جس بندے نے میری رضا کی خاطر اپنے جسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے گوشت بھیج دیا کہ میں اس بندے کی دعا سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو بندہ میری خاطر اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو میں بھی اس کے لیے اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، اے اللہ، تیرے راز تو ہی جانتا ہے، تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔